سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ العبرۃ بالخواتم، بہت ہی قیمتی نصیحت ہے کہ انسان کا جو اعتبار ہے اس کے خاتمے پر ہے. کیا مطلب کہ آج جو ہم ہیں کل اس کا اعتبار نہیں کہ کل بھی ہم وہی ہوں گے. آج بہت بڑے ہم اونچے انسان ہیں، اچھے رتبے والے ہیں، رسپیکٹفل ہیں، دیندار ہیں، تہجد گزار ہیں، ذاکر ہیں، عابد ہیں، ساری صفات سے مالک ہیں. یہ آج کی یہ پوزیشن جو ہماری ہے اس پر اعتبار نہیں ہے. یہ آپ کو حالت فائدہ دے سکے گی یا نہ دے سکے گی، یہ جتنا کچھ ہم اس مقام پہ پہنچے اس وقت، کیا یہ چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا؟ تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس حالت پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ آج تو کیا ہے. یہ انفرادی طور پر سوچنے والی بات ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں، اپنے بارے کے بارے میں سوچا. بھائی یہ نہ سمجھ کہ آج تو سجدہ کر رہا ہے، آج تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اصل یہ ہے چیز خاتم بالخیر کہ جس وقت تو اس دنیا سے جائے گا اس وقت پہ تیری یہ حالت ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ ہے امپورٹنٹ چیز. اصل چیز ہے کہ اسی چیز کو لے کر اسی ایمان کی حالت میں تو کل موت تیری واقع ہوگی یا نہیں ہوگی. اس حالت پہ اعتبار نہیں ہے. اصل حالت وہ ہوگی کہ جب اس دنیا سے تو خیر و خوبی کے ساتھ، کلمہ شہادت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے. یہ ایک اتنا بڑا پیغام ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے مسلسل جہد اور کوشش کا نام ہے. ہر وقت انسان کو ایک ہی چیز ہونی چاہیے سامنے، اور وہ ہے فکر آخرت. آخرت کے فکر سے جو تھوڑی دیر بھی غافل ہوا تو حقیقت میں یہ ہے کہ اپنی منزل سے انسان پھسل جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے. اس کی حفاظت بڑی چیز ہے کہ انسان اسی حالت کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے. کیوں کہ دل جو ہے نا ہمارا، اس سے سارا تعلق بنتا ہے انسان کا. ایمان کی جتنی بھی کیفیت بنتی ہے نا انسان کی، وہ قلب سے بنتی ہے.
یاد رکھو ساری کیفیات جو ہے دل سے انسان کی قلب کی حالت سے منحصر ہوتی ہے. قلب کہتے ہیں عربی میں چینجبل تھنگس، یعنی تبدیل ہو جانے والی چیز. قلب جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی کس رخ کی طرف جاتا ہے، کبھی کس رخ کی طرف جاتا ہے. آپ خود دیکھنے اپنی عبادات میں اپنی چیز میں کبھی اچھی لذت آنا شروع ہو جائے گی، کبھی کم ہوگی، کبھی دل اچاٹ ہو جائے گا، کبھی کسی عمل کو بالکل دل نہیں کرے گا، کبھی بہت زیادہ دل کرنے لگے گا. ہر وقت اس کا رخ بدلتا رہتا ہے. یہ چینجبل ہے، کانسٹنٹ نہیں ہے. آج جو ہم نماز کر رہے ہیں اس میں حضوری ہے، بڑا لطف آیا ہے، بس ہم سوچنے لگے ہم تو ماشاء اللہ جنت کے حقدار ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. تھوڑی لمحے اس دل کے اندر آپ دیکھیں گے کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے انسان کی. اصل جو حقیقی پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ قلب کو انسان اگر کنٹرول رکھے اور دیکھ بھال رکھے دل کی تو یہ آپ کو لے جا سکتا ہے کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو جائے. جو قلب سے غافل رہتے ہیں لوگ، ان کو غافلین کہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے اور وہ پھیل سکتا ہے. اسی سے ایک انسان کی اخلاقاً بیماری جنم لے جاتی ہے انسان کے اندر، وہ کبر آتا ہے. جب انسان کسی کو اچھا حالت دے دیتا ہے، نمازی بنا دیا، ماشاء اللہ سنت پہ چلنے والا بنا دیا، اچھی گناہوں سے بچنے والا بنا دیا، احساس پیدا کر دی، تو اس کے ساتھ دوسرا خطرہ بہت بڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھے میری بات؟ یہ ہے. اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے. تو ہمیں اعتراض ہے کہ اس کو اللہ رتبے دے رہا ہے، برائیوں سے بچا رہا ہے، گناہوں سے بچا رہا ہے، ایک نیک کام ہم سے کرا رہا ہے. تو اس وقت یہ ایک کیفیت جو ہے، یہ وسوسہ جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ یار میں اس سے اچھا ہوں، نہ بھی پیدا ہو اس کا ایکشن بتانے لگتا ہے. اس آدمی سے کچھ اس کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ایک آدمی نمازی ہو گیا، بہت کچھ فلاں، تو جو نماز نہیں پڑھتا، گندے کام کرتا ہے، اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھیں آپ، اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا. ظاہری بات ہے، گندا آدمی چھوڑ دے اس کے علاوہ گاڑی میں لفٹ نہیں دیں گے آپ، اور یا شراب کی بو آئے گی اس کے منہ سے، کیا اس کو وہ دینا ہے. ایسے ہے نا، اس سے ہر آدمی نفرت کرنے لگتا ہے، برا کہتا ہے، اچھا اس کو نہیں سمجھتا. تو یہاں سبق یاد یہ ہے الحمدللہ، اس دن سے وقت ملتا ہے کہ تو جو اس سے نفرت کر رہا ہے حقیقت میں کس چیز سے کر رہا ہے؟ کہ تو اس کو برا آدمی سمجھتا ہے، رٹی آدمی سمجھتا ہے، اس سے تو نفرت کر رہا ہے اس لیے کہ تو اچھا ہو گیا ہے، بہتر ہو گیا ہے، تو تیرے اندر تو کبر آ گیا. جب کبر آ گیا تو اس سے بدتر ہو گیا. حقیقت تو اس سے بدتر ہو گیا ہے، تو سب سے پھر یہ وہ مقام ہے انسان کا جس پہ سوچنا پڑتا ہے. بہت ہی خطرناک یہ بیماری ہے باطنی کی، اس حالت کو کہ کبھی بھی انسان کسی کو اپنے سے نیچا نہ سمجھے. یہ حدیث کبھی بھی کسی انسان کو آج میں کبھی نیچا نہ سمجھے. ہمیں تقاضا ہمارا یہ ہے ایمان کا، خاتمہ میں خیر کا، کہ ہمیں جو معیار دیا گیا ہے کہ اچھا انسان وہ ہوگا جو اس دنیا سے مرتے وقت اچھا ہوگا. آج کی پوزیشن کا کوئی پتہ نہیں. اللہ کی بہت بڑے بلی تھے، اس کا نام مجھے یاد ہے، لاکھوں کے مرید تھے دنیا کے اندر،
لاکھوں مرید تھے. سفر میں رہتے تھے. بڑے مشہور مشائخ میں سے تھے وہ، اور بڑی عزت و احترام، پوری دنیا میں مرید ان کی الحمدللہ اللہ کے بہت اونچے مقامات پہ پہنچے تھے. تو کبھی کوئی شائبہ ان کو گزرے کسی قسم کو، ہلکا سا، انسانی ہے نا، گزر تھے بس. اب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ان پر کپڑے سے برس پڑ گئی. ایک بڑی حسین خوبصورت لڑکی، عیسائی زمانہ تھا عیسائی کی، وہ اپنے جو پگ تھے سور ان کو چرا رہی تھی، جیسے بکے چراتے ہیں. بس وہ تو اللہ کی طرف سے کل بدلتے ہیں، بتا رہا ہوں نا آپ کو، کل پہ کبھی اعتبار نہ کریں. آج کی حالت پہ اپنے آپ کو کبھی ولی اللہ نہ کرنے لگے، شروع کر سے کبھی نہ. اور کتنی گندی حالت ہو تو اس سے بھی آپ پریشان نہ ہو. تو انہوں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو قلب بدلا اور عشق ہو گیا، اور عشق بڑھنا شروع ہو گیا. پتہ نہیں کیا لڑکی ان کو نظر آنی شروع ہو گئی. تو بس وہ اتنا عشق ہو گیا، دیکھا تو میں تو نہیں ہل سکتا اس کو دیکھ رہے ڈوب کے. تو مریدین خاص تھے، حضرت تھی، تو شادی بھی آپ کی اس کے نہیں ہو سکتی، یہ تو ہے بھی کافر عورت. کہتا نہیں سے پوچھو، میں اس سے شادی کرنی ہے. یہ احتیاط ہے زندگی کی، یاد رکھیں اس بات کو. کبھی آپ کانفیڈنس آدمی نہیں کر سکتا ہے کسی چیز پر. بچائے گی تو نبی پاک کی شریعت سنت بچاتی ہے کہ جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. غیر محرم سے کیا ہے کہ آپ نگاہ بھی اٹھا کے نہ دیکھیں. میں آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، فلاں آدمی، ہمیں کیا کہے گی، ہماری تو بیٹی کی طرح ہے، ہماری تو پوتری کی طرح ہے، ہماری دھوتی کی طرح ہے. لیکن جب اللہ کے نبی نے ایک قانون بنایا ہے تو اس مطلب تو اپنے پہ کانفیڈنس کر رہے اس قانون کو توڑ رہے انسان. آج ہمارے سے یہ کام ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ اونچے درجے پہنچے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بڑے اعتبار سے ہم کبھی ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، کبھی ٹیلی فون پہ دیکھتے ہیں، کبھی پکچروں پہ دیکھتے ہیں، کبھی اشتہار جو ہوتے ہیں، یہ اشتہار جو لگے ہوئے ہیں یہ بھی کھینچ جاتے ہیں انسان کو، کیونکہ شیطان کا تو خون کے لوگوں میں دوڑ رہا ہے نا، اس کا کسی وقت بھی انجیکشن کام کر جاتا ہے. اب جس نے اتنی محنت کی وہ اللہ کے راستے کے اندر شخص نے، آپ بتائیں، اب عاشق ہو گیا اس پر، ذرا نظر نہیں اڑ گئی تھی اس کی طرف. تو اللہ کی حیا کہتی کہ تو میرا بن کے کسی کو دیکھ کس طرح رہا ہے. خاص طور پہ اللہ کرنے والوں کو تو کام یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کا ہمیشہ نیچے جھکا کے رکھے، اوپر کی طرف ہونی نہیں چاہیے اس کی طرف. مردوں کی حیا یہ ہے کہ جھکی ہوئی آنکھ ہو، اور عورت کی حیا یہ ہے کہ چھپا ہوا چہرہ ہو. نشان ہے حیا کی. آنکھ اٹھا کے چلنا تو کبھی اعتبار نہیں ہو سکتا انسان کا. وہ جو اس پہ عاشق ہو گیا، کہتے میں تو جتا پہنچ گیا اس لڑکی کے پاس، کہتا میں تجھ سے شادی کرنی ہے. میں نے کہتے کیسے شادی ہو سکتی ہے، میں عیسائی تم مسلمان، شادی تو نہیں ہو سکتی. واقعہ اگر تم سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت ہے، بس تو پھر عیسائی ہو جائے. تھوڑی سوچا کہ تو شادی کرے گی، کہتے ہیں ہاں پھر شادی ہو سکتی ہے، میرا باپ بھی پادری ہے، تو اس سے متاثر لگے آپ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں شادی کروں گا. کہتے ٹھیک ہے شادی کرے گا تو پھر جو ہمارے کام ہے تو بھی کرنے پڑیں گے سارے. کہتے نو پرابلم. دیکھا اڑ گیا نا ہوا کے اندر. وہ جو نبی محمد کا حدیث ہے العبرۃ بالخاتم، انسان کا اعتبار کس پر ہے، خاتمے پر، آج پر نہیں ہے. آج کی بڑی شکل صورت ہم نے بنائی ہے کہ کل اس حالت میں چلے جائیں گے. ہر لمحے انسان کا ایک جو ہے وہ رخ بدلتا جاتا ہے. قدم ہمارے ہر ایک نے ایسی پیغام دیتے ہیں انسان کو جو آخرت کو سامنے ایک بیریئر بن کے انسان کے آتا ہے. انما الاعمال واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہیں ساری چیزیں، مال اولاد سب چیزیں کیا ہیں، کہ وہی چیز ہے جو خاتمے خیر سے جانے سے انسان کو روکنے والی چیز ہے.
عند اللہ اجر عظیم. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں کامیاب ہو گیا جو انسان بچ کے لے گیا اپنا ایمان, اللہ کے نزدیک بہت بڑے اس کے لیے اجر عظیم مخلوق کیا. تو کیا میں شادی کروں, لوگ ان کے مریدین چیخنے لگے, رونے لگے کہ نہیں بھائی میں نہیں چھوڑ سکتا اس لڑکی کو, تو اس سے عشق ہو گیا مجھے. نتیجہ کیا ہوا, وہی اللہ کا اتنا بڑا ولی جو تھا, اس حالت میں لوگوں نے دیکھا کہ گلے کے اندر وہ زنجیر بنی ہوئی تھی جس پہ لکھا ہوتا ہے کراس, ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا تھا اور سوروں کو چلا رہا ہے اسی حالت کے اندر. ظاہر ہے مریدین سنسیئر بھی ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, وقت گزارا ہوتا ہے. پھر وہ راتوں کو ان کی خانقاہوں میں ہزاروں خانقاہیں تھیں, ان کی دہاڑے مار مار کے روتے تھے, اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو بچا لے, ہمارے شیخ کو بچا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا وقت تھا ان کا, آخر جو تھا مریدین کی دعائیں سن لی, آہیں سن لی اللہ تعالیٰ نے, تو ایک دم ان کو جیسے جھرجھری سی آئی اللہ والوں کو, میں ہوں کہاں خیال گزرا, تو وہ نکل گیا نا بوت ایک دم, تو ایک دم انہیں خیال آئے کہ کیا کر رہا ہوں, کس طرح کر رہا ہوں. اٹھایا انہیں سپڑے کپڑے اتارے سارے, پھینکا کراس سے, سامنے دریا تھے اس میں غوطہ مارا آپ کے اندر. مریدین کو کشف ہو چکا تھا کہ ہمارے حضرت جو ہے ماشاء اللہ اللہ کو فضل فرمانے والے ہیں, ان کے لباس والا لے کے وہ پہلے ہی پہنچ گئے اس دریا کے پاس. جیسے دریا سے نکلے آپ نے وہی لباس, وہی امامہ, وہی چل رہا, وہی لباس, ان کو زیب تن کیا اور پھر چلتے ہوئے الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اپنے مریدوں کے ساتھ خانقاہ میں پہنچ گئے. تو مطلب کیا ساری باتوں کا مطلب یہ ہے انسان کا جو اصل اعتبار آج کے اعمال پر نہیں ہے, بلکہ کیا ہے ختم بالاعمال کے اعمال پر ہوگا, آخری اعمال پر جو ہمارا ہوگا. ایک صحابی تشریف لائے نبی پاک بعد, جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت تو صحابی نہیں تھے, ملنے کے لیے تشریف لائے تھے, آئے تشریف لائے, سلام کرنا بھی نہیں آتا, سنا تھا بھی کچھ کلمہ پڑھتا ہے نبی, تو انہوں نے جا کے کہہ دیا علیکم السلام. اللہ کے نبی مسکرایا, کہنے یہ طریقہ نہیں ہے سلام کا, بلکہ بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ بھی ایک حدیث سے, حدیث میں بہت سبق ہوتے ہیں کہ ایک حدیث میں بہت احتیاطی کرتے ہیں ہم سلام کریں, السلام علیکم, سلام عجیب جو ہم نے بنایا, مختصر کر دیتے ہیں نا, سلام جی, سلام ایسے 5-6 السلام علیکم. حالانکہ یہ کلمہ اتنا بڑا ہے, اس پہ اتنی نیکی ملتی ہے انسان کو, اتنے ثواب ملتے ہیں کہ جس کا اندازہ آدمی نہیں کر سکتا, دینے والے پر بھی اور پھر جواب دینے والے پر بھی. تو ہمیشہ احتیاط کریں, جب سلام کہیں تو آپ دل میں سوچیں کہ بہت بڑا یہ نعمتوں کا خزانہ آپ کو مل رہا ہے کہ آپ کسی اپنے بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں اس حدیث سے بڑے تعلق ہے السلام کا. اللہ شان ہے حکمتوں کے نئی باقی دیکھیں, انہوں نے اسٹارٹ اس کلمے سے کیا, اس حدیث کا تعلق جو اس وقت میرے ذہن میں آیا بہت گہرا ہے اس کا. آیا کرنے کے جی آپ اللہ کے نبی ہیں, کہتا ہے اللہ کے نبی ہیں, کہتے جی مجھے نصیحت فرمائے, آپ نے ایمان کی طرف دعوت دی, ایمان پہ اترے اور پھر نصیحت فرمائی, جو پوری امت کے لیے نصیحت ہوتی ہے, ایک صحابی کو نصیحت الحمدللہ. جو ایک نصیحت ان کو ہے کہ یاد رکھنا سلیم کہ کسی کو برا نہ کہنا. یہ ایک عربی کا لفظ ہے برائی, جس کے بہت سے معنی نکلتے ہیں برائی سے, کہ کسی کو گالی نہ دینا, کسی کی عیب جوئی نہ کرنا, کسی کو برے لفظوں سے نہ پکارنا, بلکہ القاب نہ دینا. اس سب کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو برا نہ کہنا. یہ دین ہے ہمارا, جس میں یہ چیز پیدا ہو گئی وہی ولی ہے. یہ اخلاق پیدا کر رہے ہیں آپ, اس کا نام
رمضان میں بھی دیکھیں یہ شرط لکھی ہے روزے کی کہ ڈھولا روزہ جو ہمارا ڈھال کی طرح ہے، اس کو کسی غلط زبان سے استعمال کر کے تیر مار کے توڑ نہ دینا، اس کو خراب نہ کر لینا اپنے اس روزے کو، کسی کو برا نہ کرنا۔ اب اس سے کیا تعلق؟ پہلے برا اس مطلب کہ تم کسی کو جب کچھ کہو گے اس کی صفات کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھو گے، اس کے عیب جوئی کرو گے، دیکھو جی شراب بیچتا ہے، دیکھو جی یہ نماز توڑتا ہے، دیکھو جی یہ فلاں کام کرتی ہے، دیکھو یہ بے حیا پھرتے رہتے، یہ فلاں پھرتے۔ عام ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، بلکہ ہم کیا صفت سے زیادہ عیبوں کو دیکھتے ہیں۔ اس انسان کی صفت نہیں دیکھتے بلکہ کیا دیکھتے ہیں؟ عیبوں کو دیکھتے ہیں۔ اور اسی لیے وہ انسان جو ہے وہ معاشرے سے درگزر ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور وہ اور زیادہ برائی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل کتنا اچھا اللہ پاک نے کر رکھا ہے کہ کتنی سی گندے کتنے بڑے عیب میں ہو، ایک جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں تجھے برا نہیں سمجھا جائے گا، اچھا سمجھا جائے گا۔ وہ ایک ہی جگہ ہوگی، کون سی ہوگی؟ کسی اللہ والے کے پاس۔ اس کی آنکھیں کبھی عیب نہیں دیکھتی، صفت دیکھتی ہے۔ ایک آدمی آیا گندا مدہ، اس دیکھ رہا کہ یہ تو موتی ہے، اس کے ساتھ جھاڑ دوں گا بہترین چمکنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دنیا میں جائیں گے اس کی کیا دیکھیں گے؟ اس کی صرف اس کی چیزوں کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہاں بیچارے آ گئے ہیں پیدا، معاشرے سے ہو کسی چیز سے آ گئے، تو کس طرح صحیح ہوگا؟ مسجد میں جائیں گے وہاں گالی پڑیں گے، امام صاحب دیکھیں گے وہاں گالی دیں گے، مسئلے سنائیں گے، اس کو دیکھ کے ایسے مسئلے سنائیں گے دل ٹوٹ جائے گا بیچارے کا۔ میں عملی بات بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ اس سے پٹ آف ہو چکے ہیں، اور جب وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ لگ گیا سبحان اللہ، تو اس موتی کو ایسا صاف کرتے ہیں کہ دنیا اس کو سلام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ عیب جو نکالا اس کا، دھویا جو اس کو، تو یہ مجھے اسلام کی نہیں کتنی بڑی چیز میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اسلام صحیح پڑھو، اس سے غلط پڑھا، کیونکہ اسلام میں صفت یہ ہے کہ آدمی اسلام اس کو بہت زور سے کرتا ہے جس کو اچھا سمجھتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جس کو برا سمجھتا ہے نا اس کو اسلام کی لفٹ بھی نہیں کراتا، اسلام بھی کیا کرنا چھوڑو، اسلام وہ کرتے کرتے آپ نے نہیں کرنا۔ لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان دل کے ساتھ کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ظاہر وہ سمجھ جائے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، وہ گواہی دے رہا ہے اسلام کے ساتھ۔ نہیں سمجھے بات؟ تو کیسا بھی انسان ہو یاد رکھیں، آپ اس کو اپنے سے اچھا سمجھیں، اور کس طرح سمجھیں کہ جب آپ اس کے ساتھ مخاطب ہوں گے، بات کریں گے، اس کو جب رحمت کی دعائیں دیں گے تو اس کا دل کھینچ لیں گے آپ اس کا۔ یہ تو مجھے منہ نہیں لگاتا یار، میرے عیبوں کو دیکھتے، تو کسی کی عیبوں کو نہ دیکھیں، ذات کو دیکھیں۔ ذات ایک ایسی ہے کہ اس پہ میل کچیل چڑھ گیا ہے، یہ اتر بھی سکتا ہے کبھی، اور آپ کی ذات ایسی ہے کہ اس پہ اچھی چیزیں آ گئی ہیں، یہ بھی اتر سکتی ہیں کبھی۔ سمجھے گا میرا پوائنٹ؟ کہ اس کی بھی اتر سکتی ہیں اور تیری بھی اتر سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ موت کا وقت آ جائے تو تیری جو چمکدار چیزیں وہ اتر جائیں، اور ہو سکتا ہے موت کا وقت آ جائے اس کی اچھی چیزیں اوپر آ جائیں، تو کون بہتر ہوا؟ گندا۔ تو ہمیشہ اپنے اندر ایک کیفیت کو رکھے، اگر آپ کا ایمان ہے اور آپ کا باطن صحیح ہے، اخلاق صحیح ہے، آپ کے اندر ایک کیفیت موجود ہو جانی چاہیے کہ ہر آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ نہیں سمجھ بات؟ ہر آدمی کو آپ اپنے سے اچھا سمجھیں، کیونکہ کل کیا بات ہے کہ پتہ جب چلے گا جب خاتمہ ہوگا، خاتمہ پتہ چلے گا یہ آدمی کس طریقے سے آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ والے جو ہیں ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں، ہر آنے والے کو ایسے ریسیو کرتے ہیں کہ مجھ سے اچھا ہے، اور وہ دلی کرتے ہیں۔ یہ ایک دلی کیا بتا رہے ہیں
جو یہ دل کے اندر چیزیں پیدا ہو جائیں، یہ تیرے اندر ایسا ہو جائے کہ اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو، بلکہ حقیقتاً تو اپنے آپ کو اچھا، اس کو اچھا سمجھے اپنے آپ سے. میں نے جب شروع میں حاضر کی حاضر میں پہنچ ہوا تو بڑا تعجب ہوتا تھا مجھے کہ وہاں تو ایسے ایسے لوگ آتے تھے اور حضرت کا اخلاق دیکھ کے بڑا حیران ہوتا تھا. حتیٰ کہ کوئی ایسی انسان بھی اگر آ جاتے تھے کہ ان کا مطلب شیعہ مذہب کو کوئی آ گیا تو وہاں کے کچھ لوگ جو ان کو برا سمجھتے تھے، کچھ ہوتے ہیں نا مطلب شریر سے، وہیں رکھے اپنی ٹھگری رکھے ہو جو ان کے طریقے سیدھا کرتے ہو، پتہ نہیں کہ قائد بیچاروں کچھ اچھے ایسے ہی ہیں. تو ایک آدمی نے ڈانٹ دیا کہ تبھی تم یہاں کیا کر رہے ہو، ادھر جاؤ، تمہارا ادھر ہے مسجد، ادھر کرو. تو حضرت ادھر بیٹھے تھے، آپ نے کہا، اس کو اشارہ کیا، تو کر. اس کو کہا تمہیں کیا کہہ رہا ہے یہ، تمہیں یہاں نہیں پسند تو تم چلے جاؤ اس کو نماز پڑھنے دو. اب یہ دیکھیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے عقائد بدلتے میں نے دیکھے. کیا صفت ہوتی ہے اللہ کو، انہوں نے اندر ایک صفت پیدا کر لی ہوتی ہے اپنے اخلاق کے ساتھ کہ وہ اپنی انہوں نے باطن کی اتنی زبردست تیاری کر لی ہوتی ہے آخرت کی، اتنی بڑی، یہ بہت سب سے بڑی تیاری ہے جس سے ان کو 100% گارنٹی ہے کہ خاتمہ بالایمان ہوگا ان کا، کیونکہ ایپ جو ہے ہی نہیں کسی کی، وہ کسی کو اچھا برا سمجھتے ہی نہیں ہے. تو جب خود سے اپنے سب سے برا سمجھتا ہے تو اس میں کیبر کہاں سے آئے گا. وہ کہتے ہیں میری نماز اچھی، نماز تو اس کی اچھی ہے. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں نماز تو میں جانتا ہوں، اس کو پتہ ہے الحمدللہ کہنا نہیں آتا. اس کو یہ کہنا ایک دفعہ بہت شوری کی بات ہے، میں بھی دین سیکھ رہا تھا، میں ابھی علمی کی طرف نہیں آیا تھا، دوسرے اللہ نے مجھے عطا فرما دیا تھا، میرے اتنا اچھا قرآن نہیں تھا، تو مجھے نماز کے لیے کھڑا کر دیا کسی نے. میں تو کھڑا تو ہوتا ہی نہیں، تو وہ کھڑا ہونا تو وہاں کوئی اچھی قاری صاحب جو نام کیا لوں آپ سے تھے، جو تجوید اور یہ سب جانتے، اچھی بات ہے الحمدللہ سیکھنا. تو میں نے قرآن پڑھا تو ظاہر ہے ان کے اسٹینڈرڈ پہ نہیں تھا قرآن، آ رہا ہوگا تھوڑا فرق تجوید کے اندر یا اس میں. نماز پڑھنے کے بعد جی آپ نماز غلط پڑھتے ہیں. میں تو نماز صحیح پڑھی ہے. اب سمجھانے کے طریقے بتائیں. اب یہ کیا چیزیں بتا رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کیوں آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کو تو نماز پڑھانا بھی نہیں آتی. یہی مطلب تھا نا اس کا. نماز پڑھا، میں کرے کوشش کریں گے جب اچھی بھی نماز پڑھ لوں، مجھے تو اتنی پڑھ نہیں آتی. یہ ہے چیزیں. اب وہ کہاں اور دوسرا رتبہ کہاں جس میں انسان کی ایک عاجزی نہیں ہوگی، جس چیز کے اندر جس رتبے میں عاجزی نہیں ہوگی وہ تو سب سے گھٹیا ترین انسان ہوتا ہے. کبھی بھی انسان جو صحیح اللہ والا ہوگا، جس لائن پہ چلنے والا ہوگا، وہ کبھی بھی اپنے اعمال پر فخر نہیں کرے گا، اچھا نہیں سمجھے گا. بلکہ حضرت مجدد رحمہ اللہ کا تو قول یہی ہے کہ میں تو کافی زندیق فاسق خنزیر سے اپنے گاؤں نیچے سمجھتا ہوں. اور جو یہ قول کہتا ہے کوئی اتنا بڑا اونچا آدمی، وہ یہ حقیقتاً کیا کہہ رہا ہے، حالن کہہ رہا ہے. یہ سمجھا ہوں، احتمالاً کہہ رہا ہے، یہ حالن احتمالاً، حقیقتاً نہیں ہے. احتمالاً کہہ رہا ہے کہ میرا احتمال مجھے یہ کہتا ہے، مجھے احتمال جی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل اس کا خاتمہ خیر ہو جائے، میرا نہ ہو. تو اس کا یہ احتمال اظہار کر رہا ہے، حقیقت نہیں کر رہا کہ کافر مجھ سے اچھا ہو گیا، نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہ پڑھنے والا اچھا ہو گیا. یہ سمجھ گئے مطلب آپ؟ یہ نہ سمجھ گے بے نماز پڑھنے والا اچھا ہو گیا آدمی، یا اس سے اچھا ہو گیا، یا دین پہ چلنے والا اچھا ہو گیا. نہیں، احتمالاً کہہ رہا ہے کہ ذاتاً میں اپنی کہہ رہا ہوں کہ کل خاتمہ میں خیر پہ جب ہوگا ہو سکتا ہے یہ بہتر ہو جائے، میں پیچھے ہٹ جاؤں. اس لیے میری نگاہ میں یہ ہے اللہ فی عین صغیرہ فین کبیرہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ تو میری اپنی نظر میں بالکل کمتر کرتا ہے ہر ایک سے. مجھے کافی بھی صحیح نظر ہے، کافی اونچا نظر ہے. کیوں کہ
خاتمہ اثر جو ہوگا، درجہ اثر جو ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ جب میں جا رہا ہوں گا، میرے منہ سے کلمہ نکل رہا ہو. تو میرے بھائیو، ہمیں جو تیاری کرنی چاہیے آج کی نہیں، ہمیں تیاری اس وقت کی کرنی چاہیے جس ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی نگاہ میں حقیر نہ سمجھیں. آپ سے کوئی ایسا گناہ گار بیچارہ اس قسم کا انسان کوئی ہیلپ مانگ رہا ہے، کوئی چیز مانگ رہا ہے، تو آپ اس کو اسی انداز سے کہ بالکل نہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر انداز سے پیش آئیں اس سے. اور اکثر بھی کہتے ہیں یہاں نماز پڑھے گا رہے اور تم پھرتا کچھ کیا کرو تو یہ اس سے آپ کس پاس سے وہ کر لے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. محبت کریں گے، بٹھائیں گے، اس کو عزت دیں گے تو اس کے دل میں ایک چیز چاہے گی کہ یار اتنا بڑا آدمی میری اتنی عزت کر رہا ہے، تو اس کو محبت ہو جائے گی اس آدمی سے. وہ اس کے قریب ہو جائے گا، اس کے حلیہ چینج ہو جائے گا اور آدمی صحیح ہو جائے گا. میں نے ایک نہیں اپنی زندگی میں کئی آدمیوں کو ایسے بدلتے دیکھا ہے. میں تو خیر گندہ آدمی ہوں، اتنی کوئی خوبی نہیں، لیکن یہ ہے کہ حضرت کی صحبت میں یہ بات سیکھی ہے. شاید آپ نے دیکھا ہر ایک سے پیار کرتا ہوں، نہ دل میں دشمنی رکھنی، نہ کسی کنار سمجھنا، نہ ہاں الحمدللہ اگر کس میں یہ عیب ہے سب کچھ ملتا ہے تو اس سے زیادہ محبت کرنا، قریب کرنا، دھتکارنا نہیں، پھینکنا نہیں، اس کو پھر سنوارنا اور بنانا. نہیں سمجھ بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کا موقع تھا، جنگ جاری تھی دشمنوں کے ساتھ، تو بہت بڑی جنگ تھی، بہت بڑی جنگ. اس میں وہاں یہودیوں کا ایک چراغا تھا شیفرڈ، وہ چراغا نوکر تھا، وہ کسی یہودی کا چراغا تھا، چرا رہا تھا بکریوں کو. تو چراتے چاہتے اس کی نظر پڑی نبی کی، تو دیکھا کس طرح صحابہ ادب سے بیٹھے ہیں، گردن جھکائی ہوئی ہیں اور بادب ہیں اور جنگ جاری ہے. تو نہیں یہ کیسا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہوتا یہ کیسا بادشاہ، کیسی رائے ہے یہ؟ وہ بادشاہ تو زبردستی جھکاتے ہیں اور یہ جو رائے بیٹھی تھی وہ زبردستی جھکی ہوئی خود ہی ہے. سبحان اللہ. ابھی ایک نقطہ آتا ہے کہ اللہ والوں کہ ہاں یہ نہیں کہ عزت کرو، بلکہ دل مجبور ہوتے ہیں کہ ہم عزت کریں. نہیں سمجھ پاتا؟ وہ نہیں کہتے کہ میری جوتی اٹھاؤ، میرے لیے فلاں کرو، میرے دروازے کھولو، یہ کرو، میری گاڑی کو صاف کرو، فلاں کرو، یہ چیز کرو. کبھی بھی ایک شابہ بھی نہیں ہوگا کسی کے دل میں یہ. لیکن جس کے دل میں یہ آ رہا ہے خود کہ میں یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں، یہ ہے اصل میں چیز دوسری. اس کیفیت پہ آ کے خدمت کرتا ہے کسی اللہ والے کی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں کہ دل کر رہا ہے، جیسے سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے، نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اپنے شیخ کے یہ کام کروں. نہیں سمجھ بات؟ یہ وہ کیفیات ہے کیا کہ کیونکہ اس نے انسان کو اپنے سے اونچا سمجھا ہوا ہے. وہ چاہتے نہیں میرا کوئی جوتی اٹھائے میرا یہ کرے، تو پھر مخلوق چاہتی ہے کہ ہم یہ کام اس کا کریں. بچوں چاہتا ہے کہ زبردست کرے وہ نہیں. تو اللہ والے سب سے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں جن کی رائے آتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی کہتے ہیں ہم کریں گے یا آپ نہ کریں گے. اچھا جو باہر سے دیکھتے لوگ دیکھو جی کیا کرا رہا ہے، یہ شرک کرا رہا ہے، یہ فلاں کرا رہا ہے، یہ لوگوں جی دیکھو یہ جوتی اٹھواتا ہے، یہ جی فلاں کرواتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یار؟ کیوں کہ ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جوتی اٹھانے والے سے پوچھے اس کی کیا کیفیت ہے. ہمارے آتے تھے اللہ ان کو آنچا اونچا درجہ نصیب کرے، مومن صاحب تھے، عالم بھی تھے. تو پھر اللہ والے بعد میں بنے ہوئے دیکھتے دیکھتے لنڈن ماس میں آتے تھے. بڑے خطرناک عالم تھے، بڑے مغرور نعمانی خاندان سے تھے، بہت اچھے مقرر تھے، علم بھی رکھتے تھے، خاندان اونچا تھا.
لیکن غرور تھا علم کا. میں وہاں نماز پڑھتا تھا تو ہمارے سے خیر ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے میری طرف. تو الحمدللہ تو میرا دل مجھے اچھے لگتے تھے. اب جہاں دل اٹک جائے انسان کا, میں ان کی صفت کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں تو ان کی ذات کو دیکھ رہا تھا. نہ علم سے تعلق تھا لیکن وہ اچھے لگے. میں آدمی اس میں کیا ہے, اس کی میل کو اتار دو تو آدمی ہے اچھا, لیکن تو آئے گا نہیں بہت مغرور ہے شخص, کیونکہ اپنے علم پہ بہت فخر کر رہا ہے شخص. اس وقت بہت گھوڑ میں بیٹھا ہے شخص. ہاں ٹھیک ہے, اللہ خواہش میں نے کی ہے پوری تو کر دینا. خیر یہ نقشہ بدلتا ہے الحمدللہ. محبت رنگ لاتی ہے ہمیشہ دوسرے. آپ محبت کر کے دیکھیں جواب ضرور آئے گا. محبت رنگ ضرور لاتی ہے. تو خیر وہ تو یہ شکر کرتے میں نماز پڑھ کے چل نکل جاتا تھا وہاں سے مسجد سے باہر. تو کسی نے ان کو بتا دیا کہ بڑے اچھا آدمی. تو ان کو تھوڑی سی اپروچ کی, ہلنا پڑتا ہے تھوڑا سا. اور پھر تو ایک دن ان سے مسافہ کر لیا. تیرا ہاتھ آیا جو ہاتھ میں تو چراغ رہا کے جل گیا. یہ تو ایک رنگ بتا دیا. اب میں ان کو دوسرا رنگ بتاتا ہوں. ہے تو نہیں لیکن ہے نہیں, لیکن ہر وقت میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. میرا ہاتھ پکڑا میں. اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی, وہ مسجد سے چلتے تھے رہنما سے پیچھے 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 میرے پیچھے. اب وہاں تک میں نے بھاگتے دیکھا اپنے گھر تک ان کو پیچھے. اور میں جان کے تیز ہوتا کیونکہ ذرا ان کو سانس چڑھے. ان کو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ ان کو بیچاروں کو دمے کی بیماری تھی اور اسی میں انتقال ہوا. کافی دیر کے بعد مجھے بتایا وقت ان کو سانس چڑھ جاتا تھا. پھر ان کو تڑپنا سکھایا میں نے, تھوڑا سا پیچھے اپنے آنا سکھایا. اب محبت بڑھنی شروع ہو گئی. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک رات وہ میرے خانقاہ میں آ گئے. پھر انہوں نے کیا محبت بڑھی کہ پھر رمضان کی باقی شب جو ہوتی تھی ان کا خاص خادم تھا, اس کا نام ہے کیا بھول گیا, شاید اللہ بلا رہا ہے, اقبال پانڈیا. ان کا خاص خادم تھا تو اس کو استعمال کرتے تھے. ایک دن دیکھا میں ثقاف میں تھا تو قریب رات کا کچھ حصہ ہوگا تو کسی کے ہلکی ہلکی قرآن پڑھنے کی آواز آئی. تو میں نے بلایا اپنے ایک ساتھی میں, کون ہے قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہتے جی وہ پتہ نہیں کوئی نئے آدمی نظر آتے ہیں. میں نئے آدمی نظر آتے ہیں. میں نے کہا تو میں نے تھوڑا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو مولانا مومن بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں نا آپ. تو میں نے پردہ گرا دیا. میں شاید اتفاق سے آگے ہوں گے, لیکن آگ لگ چکی تھی عشق کے اندر. اب علم ختم ہو رہا ہے, اب کچھ اور چیز آ رہی ہے, عشق آ رہا ہے. وہ صفات مٹ رہی ہیں, اب کبر ختم ہو رہا ہے. اب دوسرا آدمی اس کو بہترین نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اتنا تبدیلی میں دو پہلو آپ کو دکھا رہا ہوں اس انسان کے. دیکھیے تو میں نے بلایا نہ بات کی, حتیٰ کہ آتے رہے ہوتے تھے. ایک دن درخواست کی جو میرا وہاں پر ہے آدمی, اس سے مجھے ان سے بس 5 منٹ دلا دیں, مجھے صرف 2 منٹ دلا دیں, بس میں زیادہ کرنی. تو شاید اس وقت میں اعتکاف میں نہیں تھا, میں اپنے کمرے میں تھا, اوپر حجرے میں تھا. میں نے بلایا, وہ آئے جس کیفیت کے ساتھ آئی. میں تھا اور وہ تھے. آ کے یہاں بیٹھے, بیٹھنے کے بعد روئے, ٹوپی اتاری. میں اس طرح بیٹھتا تھا, میرے پاؤں کھینچے دونوں اور دونوں پاؤں کو چومنا شروع کر دیا. ان کی کیفیت بتا رہا ہوں. تو میں گھبرا گیا پہلے, میں کہ ان کو جنون آ گیا بہت زیادہ. تو خیر میں نے الحمدللہ کنٹرول کیا ان کو ٹھیک ٹھاک, اور ان کے آنسو بھی میرے پاؤں پہ لگے. تو مجھے کہا کہ آپ مجھے اپنی غلامی ملے, مجھے آپ سبق دیں. میں کہا آپ آلریڈی لے رہے ہیں سبق. نہیں, میں نے آپ سے لینا ہے, مجھے آپ سبق دیں. خیر میں نے بیعت بھی کیا, سبق بھی دیا الحمدللہ. اب اس سے آگے نکل جائیں آپ. پھر وہ آتے تھے, ملتے تھے, سبق مجھ سے لیتے تھے. انہوں نے الحمدللہ کافی اسباق مجھ سے طے کیے. میں نے ان کی اجازت خلافت بھی دی. سب کچھ آپ کہاں تک پہنچ گیا. اور اتنے تبدیل ہو گئی, اتنی عاجزی میں آ گئی کہ امامہ شروع کر دیا. بالکل اب عالم نہیں رہے تھے. پانڈیا بتا دے گا, ان کی راتیں تبدیل ہو چکی تھی ساری, ان کا طریقہ تبدیل ہو چکا تھا.
تو کہیں دیتے تھے پسنے وغیرہ، بھاگتے آتے تھے وہاں سے ہمارے اس میں حلقے میں شامل ہونے کے لیے، بھاگتے آتے تھے اس میں شامل ہوتے بیٹھتے تھے. تو اس سے آگے کیفیت دیکھیں، جب میں باہر نکلتا تھا، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو، پہلے باہر بھاگتے تھے اور پورے مجمع کے ساتھ اوپر چل رہا ہوتا تھا، رش ہوتا نا آخر سے ہمارا ذکر ماسک میں، اور جان کے ہزاروں جو ان کو جانتے ہیں ان لوگوں کے سامنے اٹھا کے میرے جوتوں کو اس طرح چوم کے منہ سے لگاتے تھے باہر مجمع کے. فی صغیر فی کبیرہ، آج مگر کتنا بڑا رتبہ ہوگا اس چیز کی وجہ سے، نہیں کہ میرے جوتے چومے یا میرے پاس، نہیں، اس وجہ سے کہ کتنا فنا کر دیا اپنے آپ کو اس شخص اندر سے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اعتبار خاتمے پر ہے. میں کہاں کا عالم، میں کہاں بڑا انسان، میں کہاں کا نوازی، کچھ نہیں. کس پر ہے خاتمہ؟ خاتمے پر اعتبار ہے کہ اللہ میرا خاتمہ اس حالت میں کر دے کہ میں ایمان کے ساتھ چلا جاؤں. جب یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے، وہ ڈرنے لگتا ہے اپنی موت سے، اپنے آخرت سے، تو پھر ہر خام کو ترک کرنے میں، چھوڑنے میں اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے ہر چیز، اس کا نفس چھڑک دیتا ہے. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو وہ گڈریا جو تھا کیا کر رہا تھا؟ بکری چلا رہا تھا. اس نے دیکھا یہ کیسا بادشاہ ہے، یہیں سے بات شروع ہوئی تھی نا. بادشاہ میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، اس کو ان کے قدموں جھکایا جاتا ہے، وہ تو خود جھکے جا رہے ہیں زمین کے اندر. چلو میں بھی اس کو سلام تو کروں، بادشاہ کو میں دیکھا نہیں، بات تو سنی تھی کوئی بادشاہ ہے، کوئی نیا بادشاہ نکلا ہے. وہ بدھو بیچارہ کالا حبشی تھا، یہ بری بات نہیں حبشی ہونا یا کالا ہونا، وہ اس جگہ کا رہنے والا تھا، وہ اس کو غلام بنا جاتا ہے، چاہے کمتر کر دیا جاتا ہے. وہ کمتر تھا، زہر بکری چلائے گا، اس کے کپڑے بھی گندے ہوں گے، لباس بھی گندا ہوگا، بدبو بھی آئے گی، نہانے کا پینا بیچاروں کا ایسے انسانوں کا. آپ میں جو نوکر رکھے ہوتے ہیں تو آپ کی گائے بھینسوں کو صحیح کرتے ہیں، دودھ دھوتے ہیں، ان کی بھی یہ حالت ہوتی ہے، پاک نہیں ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی. تو آپ اپنے چودھری صاحب کیسے بچاتے ہیں اپنے کرتوں کو ان سے، اپنی چیزوں سے، اور زمینیں بٹھاتے ہیں، خود اوپر بیٹھ کے حقہ پیتے ہیں. یہ ہے نا ہمارا معاشرہ. لیکن اسلامی معاشرہ یہ نہیں ہے. وہ کون سے؟ وہ دیکھیں یہ نبی پاک نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے. یہ سب کے سیکھنا ہے ہم نے، یہ ہم سیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں ہے ہمارے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی ولایت شاید خواب میں نہ رہے، یہ بن جائیں آپ کو ولایت خود مل جائے گی انشاءاللہ. ڈاؤن کر لیں، ناک سے غصہ نکال دیں، آج یہ اندر پیدا کر لیں، معاف کرنا سیکھ جائیں، لوگوں سے عزت دل میں لے آئیں، بہت کچھ بن جائے گا انسان. یہ اس کی عبادت عجیب ہے. اس کی عبادت کیا ہے؟ صحبت شیخ ہے. یہ کتاب نہیں سکھاتی، کوئی دارالعلوم نہیں آپ کو سکھائے. ایک زبان صحبت باولیاء، ایک سیکنڈ کا صحبت میں بیٹھ جانا اچھی نیت کے ساتھ آپ کو یہ بنا دے گا. یہ بنا دے، نیت کے ساتھ بیٹھے، دنیا نہ ہو خیال میں، کمانا نہ ہو خیال میں، بس یہ خیال ہو کہ میں اچھا ہو جاؤں. اس نیت سے کسی کا آپ ہاتھ پکڑ کے دیکھیں، اسی وقت آپ ولی بن جائیں گے. مصیبت یہ نا اندر چیزیں بہت آ جاتی ہیں، وہ انجیکشن کر دیتا نا شیطان. پھر بھی نہیں کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے اس کے ساتھ، پھر اوپر آ جائیں گے آپ. الحمدللہ ترک راستہ نہیں ہونا چاہیے، ہمت اور چاہیے اس میں، الحمدللہ پھر نکل آئیں گے. آخرت کو رکھیں سامنے، جو چیز جانے کی نہیں اس کے پیچھے کیا بھاگے آدمی، مجھے بتائیں آپ، اس کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب کر لے. تو گڈی گیا، بیٹھ گیا جا کے، جہاں بیٹھا اس کو کون سا بادشاہ تھا، اس کے بادشاہ ابتدائی غریب سے شروع ہوتی تھی. اس کی ابتدائی کسی بادشاہ سے نہیں ہوتی تھی، مجلس کی، کس سے ہوتا تھا کہ سب سے پہلے جو مخاطب ہوتا تھا مسکین سے اور غریب سے ہوتا تھا بادشاہ. تو بتا تیری کیا تھا، تجھے کیا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ چیز میں نے حضرت کے پاس دیکھی تھی. میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنے سال گزارے ہیں، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا ہر سانس، ہر قدم جو تھا نا، وہ اتباع رسول کے ساتھ ہوتا. آپ کے خلاف بیٹھنا، چلنا، کھانا، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ٹریٹمنٹ ود دا پیپلس، ہاؤ یو ٹریٹ اٹ.
یہاں آپ بھی بیٹھے ہوں گے, وڈیوں کے پاس گئے ہوں گے, بڑے گدی نشینوں کے پاس, سب کے پاس آپ گئے ہوں گے. کاش آپ جانتے کہ کسی اللہ علی کے پاس ملتا کیا, فرق آپ کو نظر آئے گا. سبحان اللہ. وہ اس لیول پہ ملے گا, اس لیول پہ جائے گا اس انسان کے ساتھ جس لیول کے انسان آ رہا ہے. کبھی آپ دیکھیں, بٹھا لے گا آپ کو ساتھ, بٹھائے گا آپ کو ساتھ, کھلائے گا, کچھ تکلف نہیں, کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. کل یہ صحیح ہو جائے, میں چلا جاؤں, کل میں کسی لڑکی پہ عاشق کر دیں مجھے, اور یہ میرا لباس یہ پہن دے, میرا کیا اثر ہوا؟ نہیں سمجھے بات؟ پھر غصہ آتا ہے انسان کو؟ کبھی نہیں آئے گا. تو اپنی فکر میں رہے گا مرے یا مرنا جاؤں گا. تو نظر نگاہ رحمت پڑی آپ پر, اس غریب پر. تو کیا چاہتے تھے؟ حضرت کا بھی یہ لفظ تھا, جب دیکھتے ہیں کسی نے مجلس میں وہی کہتے تھے کیا چاہیے آپ کو. سبحان اللہ. ایک یہاں پہ یہ لفظ ہے بہت اونچا کہ وہ پوچھتا چاہیے جو دے سکتا ہو. نہیں سمجھے بات؟ سمجھ جائے تو بہت اونچی بات ہے. جب مجھ سے پوچھا تجھے کیا چاہیے تو میں نے کیا کہا, میں نے کہا جی اللہ چاہیے, اور وسیلہ آپ کا ہے ہی, اس لیے ہے پاس. ٹھیک ہے بیٹھ جائے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر, لیکن جو اللہ والے وہ آپ کو فرق نہیں کھے گا. جو چاہنے والا جو بھی ہے وہ دینے سے دل نہیں کرتا. نہیں سمجھے بات؟ تو اللہ کے نبی کی سنت, تجھے کیا چاہیے, اس سے پوچھے گڈے سے, جی چاہیے بھائی تو کچھ نہیں, آپ بادشاہ ہیں. کہتا ہے بادشاہ ہی, لیکن کیا یہ آپ کیا کرتے ہیں, کیا یہ کیا ہوتا ہے آپ کا, کس طرح ہوتا ہے؟ آپ کو قریب آ جا, جی قریب میں تو گندا بو آ رہی, آپ بادشاہ ہیں. کہتے کوئی بات نہیں, آ جا قریب. میں اپنے انداز سے حدیث سناتا ہوں, حدیث کا مفہوم ہے. تو وہ جو ہے آ گیا, تو پہلے تو یہ حیران ہوا کہ اتنی بڑی بات ہے, یہ مجھے قریب کہہ رہے. آج تک تو کسی مجھے چھوٹے سے انسان ہی نہیں کہا کہ تو بیٹھ کے میرے ساتھ کھانا کھا لے, میں تو گڈری آدمی ہوں, میں تو دھکے پڑتے ہیں جگہ سے. یہ تو سردار اتنا بڑا مجھے کہہ رہا ہے. پھر یہ کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں, کیا چیز ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں اللہ ایک ہے, اللہ کو ایمان لے والا پہ. کہتا بس یہ آپ کہتے ہیں؟ کہتا اور کچھ نہیں کہتا. اب حیران ہوں سوچ کے, یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے شاگرد سب یہی ہیں؟ کہتے سب یہی ہیں. انہوں نے کہا بھی اللہ ایک ہے, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے, اب اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے, سجدہ نہیں کریں گے, وعدہ نہیں تھا. جب بھی کسی کو دعوت دیں, کسی کو بھی, مسلمان ہو یا غیر مسلمان, مسلمان کو بھی دعوت دینی پڑتی ہے آج کل. ان کے پاس ایمان, کس چیز سے دیں؟ توحید سے دیں ہمیشہ. جگر صرف توحید کا ہی ہے, توحید کا دیں, شرک سے نکالیں. مانتا ہر آدمی خدا کو ہے, مانتا تو ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, سب مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, عیسائی کئی قسم وہ بھی مانتے ہیں, اور ہم بھی مانتے ہیں. لیکن جس نے اللہ کے ساتھ ملا دیا وہ سارے برابر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو بھی لا شریک ہونا پڑتا ہے, پہلے اندر کے بتوں گرانا پڑتا ہے. مسلمان ہونے کے لیے بھی مسلمان کو بھی مسلمان ہونا ہی پڑتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو اللہ کے نبی واحد کی دعوت دی اس کو, بس کھچ گیا وہ. کہتے اچھا چلو جی میں کہتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے. سبحان اللہ, اب سودا ہو رہا ہے, ایمان کا سودا. اب یہ ایمان کا سودا ہے, یاد رکھیں. آپ بھی جب کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں آپ کو کلمہ پڑھاتا ہے تو وہاں ایمان کا سودا ہو رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ شیخ کہتا ہے میں تجھے جنت دلاؤں گا, تو تو کیا کرے گا کہ تجھے پھر یہ چیز چھوڑنی پڑے گی. یہ کنٹریکٹ ہوتا ہے. راشٹر کا بھی شاہی ہے, قرآن میں آیا تھا یہ کہ آئیے تیرے پاس بات پھر تو لے لے بات ہے. جیسے وہ وعدہ دیتا ہے دیکھیے چھٹتی ہے, تو حکم کیا ہوتا ہے قرآن میں نبی پہ کہ بس یہ اتنا بڑا ہو گیا انسان, اٹھا دے اس کے لیے ہاتھ. تو استغفر اللہ. سمجھتے ہیں نا, میں بہت پڑھتا ہوں یہ آیت, مجھے بہت پسند ہے کہ اٹھا دے ہاتھ. تو نبی کہتا ہے تو وہ شخص اتنا اونچا ہو جاتا ہے جو گناہوں کے ساتھ آتا ہے,
شیخ اس کو گناہوں کو دھوتا ہے اور وہ اس وعدہ کرتا ہے. اب یہ کنٹیکٹ ہو گیا. اب کون شیخ تو اپنے کنٹیکٹ پہ کھڑا ہے, بےمانی کون کرتا ہے؟ اس کو جنت کیسے ملے گی؟ جی یہ کنٹیکٹ اللہ کے نبی نہیں کیا اس سے؟ کہتا ہے اچھا میں بتائیں, وہی بات ہے نا. کہتا ہے ٹھیک ہے میں لاتا ہوں ایمان, میں توبہ کرتا ہوں, تو مجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا نا مجھے کیا ملے گا؟ شیخ جنت ملے گی, آخرت ملے گی, اور اسی وقت اعلان ہو جائے گا. شیخ کہتا ہے اسی وقت اعلان ہوگا, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نبی تیرے ہاتھ اٹھائیں گے. اس وقت کوئی آئے میرے پاس, کوئی ہستا مجھے توبہ کرا دیں, نہیں صحیح ہے, یہ 3 انعام اس کو اسی وقت مل جائیں گے. یہ قرآن کہتے ہیں اللہ کے نبی اس وقت مدینے میں رمضان کے وقت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے مغفرت. نمبر 1 وہ مدینہ پہنچ جائے نہیں ہے. نمبر 1 اس کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں گے. وہ ہاتھ اٹھائیں گے, اللہ کہ ان اللہ غفور, میں نے اس کے سارے معاف فرما دیے, رحیم, اور اس کے گناہوں کو ضائع نہیں کروں گا, سب نیکی میں تبدیل کر دیا. ابھی مل جائے گا. کتنا آسان ہے یہ دین, اور کتنے قریب جنت, اور کتنا نفس دور کر دیتا ہے. نہیں آئے گا آدمی, کبھی نہیں آئے گا. اگر رمضان تک چھوڑ دے گا, حج کے بعد چھوڑ دے گا, چیز کے بعد چھوڑ دے گا, پھر کریں گے یار, پھر داڑھی رکھیں گے, اس کے بعد کریں گے. اللہ ہو پتہ نہیں اس کو جہنم. تو جو یہ توبہ کرے تو اس انسان کی طرح کرے, جب وہ آپ سے توبہ کرا تھا گڈریا, ایسے بنے نا مرید. پھر ہاتھ اٹھوا لی سب کچھ کے لیے, پھر منافق ہو جاتا ہے آدمی, پھر دنیا پہ چلا جاتا ہے, پھر بک جاتا ہے. تو اس کی تو بہت بڑی سزا ہے نا. پھر قصور کس کا؟ شیخ کا ہے, آپ کا. آج یہاں بکیں, کل شیطان آپ سے کچھ اور بھی کہا دے گا, تو خاتمہ بالخیر کیسے ہوگا؟ انجام خراب ہو گیا نا. مومن صاحب بکے تھے نہیں, مومن صاحب جو وعدہ کیا تھا نا, مرتے دم تک اپنے وعدے پہ قائم رہا تھا. اپنی علم کی وجہ سے نہیں گیا ہے, کس وجہ سے نہیں گیا, وہ اس وجہ سے ہی گیا. الحمدللہ جنت تم ہے, میرا ایمان کہتا ہے. وہ کل جو میں نے آج پڑھی تھی تو کہ تم وسمتو, اور پھر کیا تھا؟ ذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اگر فلاح چاہتے ہو, ہاتھ پکڑو کسی کا, توبہ کرو, اس پہ ثابت قدم ہو جاؤ, اور کثرت ذکر کرو. کہتا ہے میں تمہیں کامیاب کر دوں گا. تو اس رشتے میں آپ ہی توڑتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں یہ کام. ہم سے یہ نہیں ہو سکتا جی ہم کیا کریں, فلاں کریں, مرضی ہے آپ نے کنٹریکٹ آپ توڑ رہے ہیں, میں نے تو نہیں توڑا. نہیں سمجھے؟ تو آپ جی کہتا ہے ٹھیک ہے جی بتائیں آپ. مجھے ٹھیک ہے, میں کہ میرا کیا حال ہوگا جی؟ تیرا حال یہ ہوگا, اللہ فکر دیں گے کہ تو میرا بھائی ہوگا. اللہ وہ تو پیچھے گرا. کیسے؟ کہتے ہاں تجھے میں گلے سے لگاؤں گا اور تجھے میں پیار کروں گا. کسی میں تو کھانا کلوٹا بدو میرے میں ساری ہے سب کچھ, ہاں مجھے گلے لگائیں گے کہ ہاں بھی لگاؤں گا. کلمہ پڑھتا. اتنا بڑا انعام ملا اس شخص کو, بتائیں مجھے. امام الانبیاء اس کو اپنے گلے سے لگا رہے, جو ایک لمحہ پہلے دوزخ کی آگ کے جلنے والا گھٹیا ترین انسان تھا. گناہ اڑ گیا نا ہواؤں میں, شرک اڑ گیا نا ہواؤں میں. کیوں؟ کہ وہ صحبت شیخ میں پہنچ چکا تھا, جہاں انسان کی قدر کی جاتی ہے. نہیں پڑھاؤ جی, پھر آپ نے کلمہ پڑھا دیا. اب میں کیا کروں؟ تو کرنا تو نے کیا ہے, آپ پہلے جو میں نے وعدہ کیا تھا میں پورا کرتا ہوں, آ گلے لگ میرے سے. وہ تو رویا پاک. کہتا میرے لیے حکم کیا ہے؟ یہ تو حکم تو کچھ نہیں ہے. اسلامی حکم ہے نماز 5 وقت, تو پڑھ ہی نہیں سکتا, تیرا کوئی ٹائم ہی نہیں نماز کا. اسلام میں ہو کہ بھئی روزے رکھو, تو روزہ تو ہے ہی نہیں, تو روزے رکھے گا کیسے؟ اسلام میں حج کرو, حج کا تیرے واجب ہی نہیں ہے نا, پیسے ہیں تو نہ حج پہ جائے گا, کچھ بھی نہیں ہے. ایک چیز جو اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ نے دشمنوں کے ساتھ لڑائی ڈال دی ہے, تو وہ اس میں حصہ ڈال دے, بس تو کامیاب ہو جائے گا. یہ ہے فیل جو اگر تو کر سکتے سو ٹھیک ہے جی کروں گا. پھر کیا ہوگا کہ اس میں 2 حصے ہوتے ہیں اسلام کے. جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے, جو کامیاب ہوتا ہے فاتح ہو جاتا ہے, سرخ ہو جاتا ہے, اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے, اور جو مر جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے دیتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے دو جی. پھر اب نہ اس نے کوئی نماز پڑھی, نہ کوئی سجدہ کیا, کچھ بھی نہیں کیا, صرف کیا کی تھی؟ توبہ کی تھی.
سمجھ گئی بات؟ ہو گیا الحمد اس کی قسمت تھا. جنگ ختم ہوئی, کئی شہید ہوئے, کچھ ہوئے, تو جنگ کے بعد صحابہ کرام لاشوں کو تلاش کر رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے, ملا رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. تو ایک آدمی کی لاش کو نہیں پہچان سکے, تو انہوں نے نبی سب سے پوچھ رہے ہو کہ یہ کس کی لاش ہے, کس کی لاش ہے. تو نبی کی آواز پہنچی کہ کیا بات ہے, کیا جھگڑا ہے. کہ جی ایک آدمی کو نہیں ہم پہچان رہے کون ہے, وہ شہید ہوا ہے وہ آدمی. کہتے میں اس کو پہچانتا ہوں. یہی گواہی دی کہ تم نہیں پہچانو گے, میں یہاں جو آج پہچانا ہے تو کل روز قیامت میں نہیں پہچانے گا اس کو, اس کی شفاعت نہیں کرے گا, وہ حوض کوثر اس کو جام نہیں پلائے گا. آپ گئے جا کے آپ نے کیا کہ قسم ذات کی جس خاتم میں جہان ہے, یہ شخص جو ہے نا اس وقت جنت فردوس میں میری آنکھ دیکھ رہی ہے. کون دیکھ رہی ہے؟ نبی کی آنکھ. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ کہتے ہیں میری میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہ یہ جنت کے اندر اس کو غسل دینے والے جو کون ہے, ملائکے, خصوصی ملائکے جس کو دے رہے ہیں. حوریں اس کے لیے تیار کر دی گئی ہیں, جنت اس کے لیے سجا دی گئی ہے, اور جو سیاہی تھی اس کی تبانی میں چمک چکی ہے, روشنی میں آ چکی ہے, اس کا دل نور ہو چکا ہے, اور اس کی جو بدبو تھی وہ ایسی خوشبو ہے جو جنت کی خوشبو سے بڑھ چکی ہے. اسے دفن کر دو. ہاں سمجھ آئی بات؟ اعتبار کس پہ تھا؟ خاتمے پر ہوتے انسان کے. پہلے 1 منٹ میں نے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اسے اللہ نے ایسا عمل دے دیا کہ خاتمہ بالخیر ہو گیا, کس مقام پہ پہنچ گیا. تو احتیاط ہمیں زندگی میں کس چیز کی کرنی چاہیے؟ اس ایمان کو بچانا ہے ایک ہی چیز سے, کیا کہ ہم ہر آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھیں, اور جب آپ ڈیگریڈ ہوں گے الحمدللہ تو آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. آپ میں تو کوئی آئے گا نہیں کہ میں اچھا ہوں کسی سے, ایمان بچتا چلا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. کیا ٹائم ہے آج جی؟ 50. چلو دروشی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمدللہ رب العالمین.